آپ شیعہ امام زمان ہیں، اس کی نشانی ہے۔ جس کا شیعہ ہو، جس کا پیروکار ہو اور انسان کو اس کی جدائی کا احساس ہی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ ایک فرزند جسے اپنی ماں اور اپنا باپ اور اپنے اجداد، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی عزیز ہوں، ان سے محبت ہو، ان سے الفت ہو، اور ان کی جدائی ان کے لیے پھر کچھ فرق نہ پڑے کہ وہ جدا ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، اور اگر ان عزیزوں میں سے ماں، باپ، بہن، بھائی، ایسے جو عزیز ہیں، اگر یہ زندان میں ہوں، اگر یہ مشکل میں ہوں، اگر آپ سے جدا ہیں، آپ ان سے نہیں مل سکتے، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، تو آپ کا دل دکھنا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اس الفت کا تقاضا ہے جو آپ اور ان کے درمیان ہے۔ تو یہ محبت، یہ رابطہ، یہ تعلق انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں کو یاد کریں، ان کی جدائی کو یاد کریں، اور یاد کر کے ندبہ کریں، اپنے غم کا اظہار کریں۔ تو کیسے ہم باور کر سکتے ہیں، ہم کہیں اور ہم دعویٰ کریں اور ہم قسم بھی کھا کر کہیں کہ ہم شیعہ اہل بیت اور شیعہ امام زمان ہیں، لیکن سال ہا سال سے زندان غیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود، سال ہا سال سے، صدیوں سے وہ ہم سے جدا ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، کربلا غیبت میں ہے، ان پہ سختیاں گزر رہی ہیں، وہ شب و روز گریان ہیں، وہ شب و روز فریاد کرتے ہیں، وہ شب و روز دعا کرتے ہیں۔ جتنی سختیاں ہم پہ گزرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ان پہ سختیاں گزرتی ہیں، مصیبتیں گزرتی ہیں، وہ تکلیف میں ہیں ہماری وجہ سے، نہ اپنی ذاتی کسی وجہ سے، اور ہم احساس نہ کریں، پھر کہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ تو علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ انہیں یاد کیا جائے، ان کا دل نہ دکھایا جائے کسی طرح سے۔ معلوم ہونا چاہیے کن چیزوں سے امام زمان کا دل دکھتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں ہماری وجہ سے۔ جب ہمارے کارنامے پیش ہوتے ہیں، اب اس میں اگر خرابیاں نظر آ جائیں، ان میں اگر پستیاں نظر آ جائیں، ان میں وہ کام نظر آ جائیں جو ایک شیعہ کے شایہ نشان نہیں ہے، ایسے کام نظر آ جانے کے بعد ایسا نہیں ہے امام ہماری طرح ہو، قلب مہربان رکھتے ہیں، وہ ایسے دل رکھتے ہیں، خدائی ہے، رحمت سے لبریز ہے، عاطفہ و محبت سے لبریز دل ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ نظر آ جائیں، سرکشی نظر آ جائے، حتیٰ کہ گناہ نہ بھی کریں، یہی کہ سستی نظر آ جائے کہ ہم سستی کر رہے ہیں مکتب اہل بیت کے امور میں، تبلیغات میں، نشر و اشاعت میں، دین کی بات کرنے میں سستی نظر آتی ہے، دین کے لیے محفل اور مجلس برگزار کرنے میں یہ جو ہماری کوتاہیاں نظر آتی ہیں، امام اس سے بھی ناراحت ہو جاتے ہیں، وہ راضی نہیں ہے، یعنی وہ راضی نہیں ہوتے، یعنی ناراض ہو جاتے ہیں، ناراحت ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے چاہنے والے، یہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، ہم پہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہمیں اپنا مولا سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا آقا سمجھتے ہیں،
ہمیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا شفیع سمجھتے ہیں، شفیع روز جزا سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم موت کے وقت ان کے سرانے حاضر ہوں گے اور موت کی سختی سے ہم انہیں نجات دلائیں گے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آئیں گے قبر میں اور قبر کی سختیوں سے ہم انہیں نجات دیں گے۔ کیا ہو گیا ہے انہیں کہ یہ ہمارے لیے درد نہیں رکھتے، یہ ہماری آبروریزی کرتے ہیں، یہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارے دل کا خیال نہیں کرتے، ہماری ناراضگی کا خیال نہیں ہے انہیں۔ کیسے شیعہ ہیں یہ لوگ؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ان چھوٹے گناہوں سے اور ان کوتاہیوں سے ہمارے دل ناراحت ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی مثال لیں کہ آپ کو اپنا بچہ عزیز ہے، آپ کو اپنی بچی عزیز ہے، آپ کو اپنی اولاد کا مستقبل عزیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ روشن مستقبل ہو ان کا، یہ مستقبل میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے تعلیم کا پروگرام رکھتے ہیں، تربیت کا برنامہ رکھتے ہیں، بہت عزیز ہے۔ جب آپ کے بچے، جب آپ کی اولاد جس سے آپ کو محبت ہے اور ان کے مستقبل سے آپ آشنا ہیں اور آپ ان کے لیے تعلیم و تربیت کے پروگرام رکھتے ہیں، ان کی ترقی و کامیابی و کامرانی کے لیے برنامے رکھتے ہیں، اب اسی حساب سے آپ نے ان کے لیے اسکول کا انتخاب کیا ہے، مدارس کا انتخاب کیا، ہاسٹل کا انتخاب کیا، نصاب کا انتخاب کیا، کتابوں کا انتخاب کیا، مربی کا انتخاب کیا، سیر تفریح کا آپ نے انتخاب کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا آپ کو امید ہوتی ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں اتنی سہولتیں اس کے لیے فراہم کرتا ہوں، اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں میں۔ اب یہ میرا بچہ جو ہے یہ پڑھے گا، یہ غیر حاضری نہیں کرے گا، اسکول سے غیر حاضر نہیں رکھے گا، یہ اسکول کے کام کرنے، مدرسے کے کام کرنے میں سستی نہیں کرے گا۔ آپ کو اس قدر توقع ہونے کے بعد اگر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا یہی بچہ نہیں پڑھتا ہے، کام چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے ہوم ورک کر دیا ہے، میں نے کلاس ورک کر دیا ہے، میں نے یاد کر لیا ہے، اور آپ کو پتا چلے کہ یاد نہیں کیا اس نے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو آپ کا دل دکھتا ہے، یہ اسکول سے بھاگ جاتا ہے تو آپ کا دل دکھتا ہے۔ کس لیے دکھتا ہے؟ اس لیے دکھتا ہے کہ یہ اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ اپنی آئندہ آنے والی بہتر مستقبل کو خراب کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ آپ اس لیے ناراحت ہو جاتے ہیں، اور اس قدر ناراحت ہو جاتے ہیں، بعض ماں باپ روتے ہیں اولاد کی ان حرکتوں سے کہ میرا بچہ نہیں پڑھتا۔ اب ماں باپ چلے جاتے ہیں دعاؤں کے پیچھے، تعویذات کے پیچھے، نذورات کے پیچھے، نذر کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو تعلیم میں دلچسپی لے۔ آپ کو فکر ہے تو امام زمان کو آپ کی سعادت، آپ کی نجات اس سے زیادہ کہیں عزیز ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنے لیے جہنم کا انتخاب کریں، گمراہی کا انتخاب کریں، آپ طاغوت کے پروپیگنڈوں کی نظر ہو جائیں، طاغوت کے شیطانی برناموں کی نظر ہو جائیں، اور آپ کی زندگی اسی دنیا میں بھی جہنم بن جائے اور آخرت میں بھی جہنم بن جائے۔ امام اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراحت ہو جاتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں اپنی سعادت کی فکر نہیں ہے، انہیں اپنی کامیابی کی فکر نہیں ہے، یہ اس دنیا میں چند لذتوں کے پیچھے اپنی سعادت ابدی کو، سعادت اخروی کو، وہ جو سعادت حقیقی ہے، وہ جو زندگی ابدی حقیقی واقعی ہے، اسے کھو رہے ہیں یہ لوگ۔ امام اس لیے ناراحت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی کوتاہیوں سے
ہم اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے امام کا دل دکھاتے ہیں، کیسے شیعہ ہوگا وہ جو اپنے ہی امام کا دل دکھائے؟ کون کہے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت عزیز ہے اور ماں باپ اس کے لیے بہت عزیز ہے، جبکہ یہ صبح سے شام تک والدین کی نافرمانی کرے؟ شیعہ ایسا نہیں ہوتا، شیعہ اہل بیت کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوتا ہے، شیعہ ولایت پذیر ہے، نظام ولایت اہل بیت کے تحت وہ عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اسے ساری فکر یہ ہے کہ جو ان کے سرپرست ہیں، وہ جو ان کے مولا و آقا ہیں، وہ جو ان کے حاکم ہیں، وہ جو ان کے خالق و رازق و مالک خدا ہے، اور جو ان کے نمائندے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ساری فکر یہ ہوتی ہے۔ ایک شیعہ واقعی وہ ہے، ایک منتظر واقعہ امام زمان یہ ہے کہ اسے اپنے مولا و آقا امام زمان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ رضایت مہم ہے، یہ رضایت مہم ہے، اسے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ قلب نازنین امام زمان کو خوش کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، کوئی معیار، کوئی کردار، کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ کہیں کہ امام زمان راضی ہے مجھ سے۔ اب اگر صبح سے شام تک بارہا و بارہا ہم ائمہ اطہار کے دل دکھائیں تو کیسے باور کریں کہ ہم کہیں کہ یہ شخص منتظر ظہور امام زمان ہے؟ کیسے باور کریں کہ گناہوں میں ہاتھ آلودہ، پیر آلودہ، زبان آلودہ، نگاہیں آلودہ، کان آلودہ، دل گناہوں میں آلودہ ہونے کے باوجود کہیں کہ ہم منتظر ظہور امام ہیں؟ ہم اپنے ولی نعمت، ہم اپنے امام برحق، ہم اپنے منجی عالم بشریت، ان کے ظہور کے منتظر ہیں، جبکہ ہمارے اعمال و کردار ایسے ہیں کہ ان کے دل دکھتے ہیں، ہمارے اعمال نامے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں کہ ان کے دل دکھ جائیں۔ کم از کم مکروہات کی اگر پرواہ نہیں کرتے، محرمات کی پرواہ کریں۔ ایسا حرام کام انجام نہ دے جو شریعت میں حرام ہو، قلب امام زمان ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ہستی ہے، تمام ائمہ اطہار اسی طرح سے، تو ان کی ناراضگی کا سامان پیدا نہ کریں، کم از کم کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو، اور اس کے بعد مختصر جتنے اعمال آپ سے ہو سکے، جتنی اچھی چیزیں آپ سے ہو سکے انجام دیں کہ قلب امام زمان آپ سے راضی رہے۔ کم از کم دعا کیا کریں، کم از کم صبح جمعہ کو امام زمان کو فراموش نہ کریں، یہ آپ کے ولی نعمت ہیں۔ انہیں بھول جانا یعنی سعادت دنیا و آخرت کو بلا دیا آپ نے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بلا دیا، یعنی آپ کو اصلا اپنی فکر نہیں ہے، یعنی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ قیامت کے دن ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں۔ بغیر محبت امام زمان، بغیر رضایت امام زمان ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہو جائے، چلے کل جا کے جو ہے اس سے سوری کر لیں گے، یہ مان جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ امام کردار سے راضی ہوتے ہیں، نہ صرف سوری کرنے سے، ادھر گناہ کرے ادھر سوری کریں۔ امام کردار سے راضی ہو، امام اس وقت راضی ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے کردار کو صاف کریں، آلودگی نہ رکھیں، اس میں تعصب بیجا نہ رکھیں، اس میں حسادتیں، بغض، عداوتیں، کینے، یہ چیزیں نہ رکھیں، صاف و شفاف خالصتاً آ جائیں، اپنے آپ کو خالص کر دیں،
واقف کر دیں امام زمان کے لیے؟ کس نے آپ کے دل میں یہ خوف ڈال دیا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے، مکتب اہل بیت کے لیے، امام زمان کے لیے، ظہور کے لیے واقف کر دیں تو امام آپ سے آپ کی زندگی اور آپ کے ساری سہولتیں چھین لے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے. یاد ہے امام زمان میں بہتر زندگی گزار سکیں گے. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، امام خود فرماتے ہیں میں تمہیں فراموش نہیں کرتا. ہماری دعائیں اگر چاہیے تو تقوی اختیار کریں. اہل بیت کی طرف سے فرمائش یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی دعائیں لینی ہیں تو تقوی اختیار کریں. بغیر تقوی و پرہیزگاری، بغیر صفائی، کردار کی صفائی، سیرت کی صفائی، یہ تقوی ہے. جسمانی صفائی بھی تقوی ہے. یہ کہ آلودگی نہ رہے، نہ عمل میں آلودگی رہے، نہ عقیدے میں آلودگی رہے، نہ جسم پہ آلودگی رہے، یہ تقوی ہے. غیر تقوی یہ ہے کہ آلودہ ہو جائیں. تو امام اس طرح ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی واقف کر دیں اسلام کے لیے تو پھر ہماری ساری سہولتیں، ساری دولت، ساری جائیداد، ساری عیشت چھین جائے گی. ایسا نہیں ہے. ائمہ بہتر آپ کی مدد کریں گے، بہتر آپ کی زندگی سنور جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ گھبراتے ہیں اسلام کی طرف آنے سے. کس لیے گھبراتے ہیں؟ کب اسلام نے آپ سے آپ کی تنخواہیں لی ہے؟ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا کہ لا نسألکم رزقا، ہم تم سے رزق اور روزی کا سوال نہیں کرتے. ہم دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. اگر کچھ لیتے ہیں دینے کے لیے، اگر امتحان کے لیے بچوں کو آمادہ کرنا ہے، اگر ان سے امتحان کے لیے فیس لیا جائے تو یہ فیس تاوان نہیں ہے ان کے لیے. وہ آپ کو ایک اور ترقی کی منزل کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ فیس لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو آگے مرحلے کے لیے رہنمائی کریں. اہل بیت اگر خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر دولت، پاکیزہ دولت فراہم کریں، پاکیزہ زندگی فراہم کریں، آپ کے لیے توفیقات میں اضافہ کر دیں. کوئی ایسی مثال کہ جہاں خمس زکوٰۃ ادا کیا ہو، نذورات دے دیا ہو اہل بیت کے نام پہ اور ان کی روز روز میں کمی ہو گئی ہو؟ اگر ایسا عقیدہ ہے آپ کا تو پھر اپنے ایمان میں ذرا نظر ثانی کر لیں. قرآن کی آیتوں پہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس پہ نظر ثانی کر لیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو نیک اعمال پہ، صدقات پہ، انفاق پہ 700 گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کرے، وہ خمس زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کی دولت کو ختم کر دیں، آپ کو کنگال کر دیں، آپ کو تنگ دست بنا دیں، آپ کو فقیر بنا دیں، آپ کو دنیا میں ذلیل کر دیں، پس کر دیں؟ ناممکن ہے. مومن کی عزت خداوند متعال کے لیے عزیز ہے، مومن کی عزت اہل بیت کے لیے عزیز ہے. خداوند متعال کسی مومن واقعی کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. یہ عقیدہ رکھیں. کیسے ممکن ہے کہ کریم ابن کریم امام زمان جو آپ کو فراموش کر دیں، آپ کو لوگوں کے بل بوتے پہ چھوڑ دیں، لوگوں کے سہارے چھوڑ دیں؟ ناممکن ہے. آئیں امام زمان کی طرف، وہ بہتر آپ کی زندگی کو سنواریں گے. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی. شیعہ ہیں تو باور کریں، اگر شیعہ ہے عقیدہ رکھیں. بغیر عقیدہ کیسے شیعہ ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ، وعدہائے الہی پہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ اقوال ائمہ پہ وعدہ نہیں، آپ کو بھروسہ نہیں ہے، باور نہیں ہے؟ کس حد تک قرآن میں آیتیں ہیں کہ تجارت کریں میرے ساتھ، میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر دوں گا. فرمایا کہ رزق و روزی کی فکر نہ کریں، میں ہر جنبندہ زمین کو رزق و روزی دے دیتا ہوں.
میں ایک کیڑے کو فراموش نہیں کرتا، تم جو خدمت امام زمان کے لیے آمادہ ہو چکے تمہیں فراموش کر دوں گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کی خدمت کریں اور اہل بیت انہیں دنیا میں ذلیل کر دیں، دست نگر بنا دیں، فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیں؟ اہل بیت ایسا نہیں کرتا۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت میں امتحان دیا جائے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان دیں، ان سے امتحان لیا جاتا ہے، تو وہاں ان سے خداوند متعال کبھی مال و دولت کو ان سے لے لیتا ہے امتحان کے طور پہ، اور کبھی انہی کو مال و دولت کی فراوانی کر دیتا ہے امتحان کے لیے۔ ہم ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے، ہم ایک شیعہ واقعی بننا چاہتے ہیں، وہ جو سر فہرست ہیں اولیاء الہی میں، ہم وہاں تک نہیں جا سکے، عام شیعوں میں بہتر شیعہ بن جائیں۔ اہل بیت کبھی آپ کو فراموش نہیں کریں گے، باور رکھیں اور یقین رکھیں۔ تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی یہی زندگی اور اخروی زندگی سنوارنا ہے۔ بارہا عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے۔ راہ یہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تب خداوند تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ خدا کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے، فتح و کامرانی کے لیے، عزت و سرفرازی کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خدا کی مدد تب پہنچے گی جب ہم خدا کے لیے قیام کریں گے، یہ شرط ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے تو خداوند راستہ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سوئے رہیں، سستی کریں، کام نہ کریں، کام چوری کریں، قیام نہ کریں، معاشرہ سازی کے لیے آگے نہ آ جائیں، تم برنامہ نہیں رکھتے، تم کوئی پروگرام نہیں رکھتے، کچھ نہیں کرتے اور میں مدد کروں اوپر سے، خداوند ایسا نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم مدد کرو گے میری تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ خدا کی مدد کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، تو لہذا خدا کی نصرت کے لیے قیام کریں، دین الہی کی نصرت کے لیے قیام کریں۔ آپ نکلیں کہ خدایا جس دین میں ہمارے لیے ہدایت ہے، جس دین میں ہمارے لیے سعادت ہے، جس دین میں ہمارے لیے حیات ابدی ہے، جس دین میں ہمارے لیے عزت ہے، فتح ہے، کامرانی ہے، اس دین کے لیے ہم قیام کرتے ہیں، خداوند حتماً ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ شرط ہے، ہم جب تک قیام نہیں کریں گے، بچہ اگر نہ روئے تو ماں پھر دودھ پلانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ بچے کو رونا چاہیے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور پیاس، مجھے طلب ہے پانی کی، مجھے طلب ہے دودھ کی، تب ماں آمادہ ہو جاتی ہیں، بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہیں اور پھر دودھ پلاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہیں، ہم آمادہ ہو جائیں، ہم اسلام کی طلب کا اظہار کریں، ہم امام زمان کی طلب کا اظہار کریں کہ خدایا ہمیں ضرورت ہے امام زمانہ کی، خدایا ضرورت ہے ہمیں ان کے ظہور کی، ان کی امامت کی، ان کی قیادت کی، ان کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ وہ آ جائیں، اور ہم اگر قیام کریں گے، ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کی نصرت کے لیے اٹھیں گے، تب خدا کی مدد نازل ہوگی۔ اس شرط کے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، تم دو دو کر کے ایک ایک کر کے قیام کرو خداوند متعال کے نام پہ، فی سبیل اللہ قیام کریں، اہداف الہیہ کے لیے قیام کریں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، خداوند ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، منتظر فردا ہیں کہ کوئی آ جائے ہمارے کاموں کو ٹھیک کر دیں، اور ہم خود قیام کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اب بھی انتظار میں ہیں کہ کوئی آ جائے ہماری مدد کریں، ہماری مشکلات کو حل کر دیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے، گزشتہ لوگ اچھے تھے، انہوں نے کچھ قیام کیا تھا۔ تو ہم بقول حضرت اقبال وہی ہیں کہ جو اپنے گزشتہ افراد پہ فخر کرتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے۔ تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو سجدوں سے بسایا ہم نے، اس طرح کی باتیں۔ تو جواب یہی ہے جو حضرت اقبال نے فرمائی، وہ تو آباد ہے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے کام کیا، انہوں نے عزت بھی لی، افتخار بھی لی، فتح و کامرانی بھی لی، حکومتیں بھی کی، سلطنتیں بھی لی، اور انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اسلام کو عزت بخشا۔ سب وہ تو آباد ہے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو آج بھی ہمیں انتظار ہے کہ کوئی آ جائے۔ اگر خدا کی نصرت نہیں آتی تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے قیام نہیں کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خداوند تمہاری مدد کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں بڑھا دوں گا۔ شرط ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم نعمتیں کھاتے رہیں اور شکر نہ کریں، خدا کا حتی شکریہ بھی ادا نہ کریں، حتی ہمارے پاس فرصت بھی نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے رک جائیں، اٹھ کے چلے جاتے دیر ہو رہی ہے۔ ابھی ہر شخص کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں کھانا کھا لوں آپ دعا کریں، میرے لیے ایک الگ دعا کریں، میں چلا جاؤں۔ وہ دعا بھی اکثر افراد میں وہ دعا بھی برائے نام ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور گرانا ہے، وہ چلنا یہ چلنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کو سلام نہیں کرنا، وہ خالی ہاتھ اٹھاتا ہے نکل جاتا ہے، سلام نہیں کرتا، وہ ہاتھ اٹھا اشارہ کیا ہے۔ یہ تو عام مختصر ترین چیزیں جو خداوند متعال ہمارے کھانے پینے، وہاں ہمارے جو ہے شکریہ کی یہ حالت ہے کہ بیٹھ کر 2 منٹ انتظار کریں کہ آپ کے ساتھی بھی کھانا کھا لیں اور ایک ساتھ دعا کر کے اٹھیں، اتنا بھی نہیں ہے، اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اپنا ہاتھ گرا دیں، نکل جاتے ہیں۔ جب اگر مختصر کھانے کے بعد بھی خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 منٹ کی قربانی نہیں، تو وہ جو عظیم ترین نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم نعمت نہیں سمجھتے، وہ جو عقل کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، وہ جو اسلامی معاشرے کی نعمت ہے، وہ جو ولایت اہل بیت کی نعمت ہے، وہ جو خداوند متعال نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، راہ اسلام پہ ڈال دیا ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، وہ جو عزت خداوند متعال نے دی ہوئی ہے، وہ جو آزادی ہمیں دی ہوئی ہے کہ آج بھی ہم آزادانہ اپنے عقائد کے مطابق عمل کر سکتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو کب ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے آئیں گے خداوند متعال کے پاس؟ اتنی فرصت نہیں ہوتی، تو ہم پھر تقاضا کرتے ہیں خدایا بڑھاتے کیوں نہیں ہے؟ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھتی، مسلمانوں کی اقتصاد کی حالت ہے، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی اور ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ نہ ان کے ہم شکران نعمت نہیں کرتے، بلکہ اس سے ستم بالا، یہ ستم یہ کہ کفران نعمت بھی کرتے ہیں۔ چلیں شکر نہ کریں، کفران نعمت نہ کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، اگر قدردانی کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔ شکر تو کریں۔ کبھی انسان خلوت میں آ جائیں، اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں، پروردگارا تو نے عقل دی، مجھے کوئی بے عقل سفیہ نہیں بنایا، خدایا تو نے مجھے عقل کی نعمت دی، خدایا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، مجھے کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہ کیا، مجھے کسی جنگل میں پیدا نہ کیا، مجھے اسلامی معاشرے میں پیدا کیا۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قرآن کی تعلیم دی، تو نے مجھے اہل بیت کی تعلیم دی، تو نے مجھے
راہ ولایت تک پہنچا دیا۔ خدایا تو نے مجھے تیری بندگی کی نعمت دی ہے کہ میں تجھے پہچان کر تیرے حضور سجدریز ہو سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو یہ چیز نہیں ملتی، لوگوں کو عبادت کا یہ راستہ نہیں ملتا۔ لوگ سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں، گائے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، چوہوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ انہیں عبادت کے لیے کوئی ایسی دہلیز نہیں ملی ہے، خدا نے آپ کو دی ہے۔ لوگ اسی عبادت کے پیچھے کہاں کہاں جاتے ہیں، ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ عبادت کی آتش ہے، وہ جو پیاس ہے وہ بجھا دے۔ لوگ پانی کے سامنے، آگ کے سامنے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ آپ خداوند واحد قہار کے سامنے سر جھکاتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ شکریہ ادا کرنا۔ اگر ہم شکریہ ادا نہیں کرو گے، اگر شکران نعمت نہیں کرو گے، نعمتوں کو وہاں استعمال نہیں کریں گے جہاں خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہم استعمال کریں، تو پھر کفران نعمت ہے۔ ہم نے شکر ادا نہ کیا، لہذا قرآن اگر آپ کے پاس استفادہ کریں، ولایت آپ کے پاس ہے تو ولایت سے استفادہ کیا لے رہے ہیں آپ ولایت سے؟ وہ جو عظیم ولایت اہل بیت، ولایت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کے لیے ہے، وہ جو ان کی سرپرستی آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے ان کی سرپرستی میں، آپ کی مرضی ہے، ورنہ خدا نے آپ کو خیمہ امام زمان میں پہنچا، خیمہ ولایت میں پہنچا دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے، قدردانی ہونی چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ اضافہ چاہتے ہیں ہم لیکن شکر نہیں کرتے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ ہم کچھ کریں آپ دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فتح اسے ملے گی جو جنگ لڑے گا، جو میدان جنگ میں آئے گا، فتح اسے ملے گی۔ غازی وہ ہے جو میدان جنگ میں فتح حاصل کریں، شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں قتل ہو جائیں۔ گھروں میں بیٹھ کے آرام سے بیکار بیٹھنے کے بعد کہیں کہ خدایا میں غازی بھی، میں شہید بھی، مجھے فتح بھی ملے، نہیں ملے گی یہ چیزیں، یہ میدان جنگ میں ہے۔ آپ اگر قیام کریں گے تو یہ مقام ہے، یہ مرتبے ہیں۔ ولایت اہل بیت خداوند متعال کی اطاعت میں ہے، ولایت اہل بیت کی اطاعت میں ہے، ان کی پیروی میں ہے، ان کی سرپرستی کو قبول کر کے ان کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے، ان کی فرمان برداری میں ہے۔ ابھی ہم تعلیمات اہل بیت سے دور رہیں، معرفت ائمہ سے دور رہیں، معرفت قرآن سے دور رہیں اور کہیں خدایا ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہت عجیب مسلمان ہے کہ جنہیں کسی چیز کی معرفت نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر خدا پہ احسان بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب سب چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، نہیں معلوم کہ اہل بیت کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اہل بیت ہمیں مسلمان مانتے یا نہیں مانتے، خداون ہمیں مسلمان مانتا یا نہیں مانتا، نہیں معلوم۔ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب اس پہ خدایا سب کچھ دیں، ہم کچھ نہیں کریں گے ہمیں فتح دیں، ہم فاتح بن جائیں۔ کچھ نہیں کریں گے، میدان میں نہیں آئیں گے، جہاد نہیں کریں گے تو فتح کس چیز کی؟ فتح نہیں ملے گی۔ فتح کامرانی کے لیے قیام ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ تو ہمیں آنا چاہیے۔ ہماری فتح یہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفداء امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں۔ ان کا ظہور ہو یا ہماری کامیابی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی کامیابی، اسلامی کامیابی اسی میں ہے۔ اب تک کوئی کامیابی جسے عظیم اور آخری فتح کہنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملی اسلام کو، ملت اسلامیہ کو ابھی وہ فتح، وہ کامرانی نہیں ملی، تو آپ کو آخری فتح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آخری فتح ان کا ظہور ہے، تو آئیں سب ان کے لیے کام کریں، دمی درہمی سخنی قلمی قدمی، جو کچھ ہو سکتا ہے راہ ہے، زمین سازی ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ارشنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔
سعادت ہے یہ کہ آپ کے جیب سے امام زمان کے لیے کچھ پیسے خرچ ہو جائیں. حیف ہے، افسوس ہے اور وائے ہے ان انسانوں پہ جو بخیل ہیں اور امام زمان کے لیے ان کے پیسوں میں، ان کی دولت میں، ان کی آمدنی میں کوئی حصہ نہ ہو. ظہور کے لیے اگر آپ کے پیسے صرف نہ ہو جائیں، اگر آپ کی دولت صرف نہ ہو جائے، ظہور کے لیے اگر آپ کی زبان کام نہ آئے، آپ کی دعائیں کام نہ آ جائیں، افسوس ہے، پھر خسارے میں ہے. پھر سورہ عصر کو اپنے لیے پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنے والے ہو جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اچھے اعمال انجام دیں. خداوند متعال نے کس قدر خوبصورت، کس قدر زیبا، کس قدر آسان اور کس قدر مفید اعمال آپ کے لیے دیے ہیں. اہل بیت نے بیان کیے ہیں، فقہاء نے ایک ایک پہ تحقیق کر کے آپ کو سلیس زبان میں پہنچا دیا ہے. اعمال صالح بتا دیا آپ کو کہ آپ کہیں کہ کہاں ہے، آپ کو میں تھوک کے حساب سے کتابیں دوں گا. یہاں اعمال صالح لکھا ہوا، تحقیق کر کے لکھا ہوا. مشکل نہیں ہے، مفید بھی ہے، جسم و جان دونوں کے لیے مفید، دنیا و آخرت دونوں کے لیے مفید برنامے خداوند متعال نے دیے. اہل بیت دیے اس قدر نعمتیں خداوند متعال کی طرف سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے ہیں. فقہاء نے، علماء نے، اولیاء الہی نے، اہل بیت نے سب کچھ بتا دیے. توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ولایت کیا ہے، قیامت کیا ہے. ایک ایک کتابیں، آسان آسان کتابیں، عرفانی کتابیں اور عوامی کتابیں سب کے لیے فراہم ہیں. یہ ہے کہ کوئی جائے تو صحیح. لوگ ان کی طرف نہیں آ رہے. آئیں سب مل کے ایسا کام کریں، اس طرح قیام کریں کہ لوگ توجہ کریں اسلام کی طرف، زیبائیوں کی طرف جو اسلام میں ہیں. وہ جو زیبائیاں اسلام کے اندر ہیں اگر پتہ چل جائے، لوگ عاشقانہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو حیف ہے کہ ہم کام نہ آئیں اسلام کے، حیف ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے کام نہ کر سکیں. خسارے سے نکلنے کی راہ یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان، عمل صالح. عمل صالح وہ عمل جو خدا نے بتایا اور وہ عمل خدا کے لیے انجام دیا جائے، یہ عمل صالح. عمل بھی اہل بیت نے بتایا ہو، اسلام میں ہو، اور اس عمل کو رضائے پروردگار کے لیے انجام دیں، یہ عمل صالح ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین، صبر کی تلقین. ہم عمل کریں، آ جائیں، ایک دوسرے کو حق کی بات بتا دیں. پھر حق کی بات کڑوی نہ لگے، تلخ نہ لگے، پھر ناراض نہ ہو جائیں. اگر ایک بار سوچیں چند سیکنڈ کے لیے کہ واقعا حق بات کی ہے، قبول کریں، بس سر و چاش قبول کریں. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. توحید حق ہے، تلقین کریں. قرآن حق ہے، ایک دوسرے قرآن کی تلقین کریں، بتا دیں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ ناحق ہے. یہ غیبت امام، انتظار امام، ظہور امام، ان کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو. اس آیت پہ عمل کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلامی ایک ایک بات، تعلیمات اسلامیہ سے بتا دیں. آپ نے حق کی تلقین کی، حق کی وصیت کی، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ چیز واقعا حق ہے، بتا دیں جن کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیز حق ہے. شائستہ طریقے سے بتا دیں. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. حالات دگرگون ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. مشکلات بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. واجب ہے، لازم ہے، ایک شیعہ ہونے کے عنوان سے ضروری ہے کہ صبر کی تلقین کریں. کہیں کہ صبر کریں، انشاءاللہ خداوند خیر کرے گا. لوگ تو کہا صبر، استقامت، تلقین کریں.
یہ نجات کی راہ ہے جو خداوند متعال اس مختصر سورہ میں فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں عمل کریں، خسارے سے نکل جاؤ گے. ہمارے پاس زمینہ فراہم ہے، کسی کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے. ہم میں سے جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، رشید، ان میں سے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم ایمان کے لیے ہمارے پاس زمینہ نہیں تھا کہ ہم ایمان حاصل کر سکیں. تمام زمینیں فراہم ہیں، کتابیں ہیں، قرآن ہے، آڈیو ویڈیو سب کچھ فراہم ہے، حاصل کر سکتے ہیں. عمل صالح کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. مسجدیں ہیں، توضیح المسائل ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، تبلیغات ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مجالس ہیں، محافظ. کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں. حق کی وصیت کے لیے سب کے پاس زمینہ فراہم ہے. اتنی آبادی ہے کہ اس میں چند افراد کو حق کی باتیں آپ بتا سکتے ہیں، صبر کی تلقین کر سکتے ہیں. اہل بیت نے یہی راستہ دکھایا ہے، صبر کی تلقین. ہمیشہ صبر کی بات ہوتی تھی. کربلا کے میدان میں حق کی تلقین ہوتی تھی، صبر کی تلقین. ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی. جب بھی آپ موضوع کا انتخاب کریں، کربلا کے آئینے میں دیکھیں، یہ چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو. ایمان کس حد تک؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اذن لا نبالی بالموت. اس قدر ایمان ہے کہ موت کیا چیز ہے، جب چاہے آ جائیں، جہاں چاہے آ جائیں، جیسی چاہے آ جائیں. کربلا میں ایک ایک فرد کی یہ آواز ہے کہ اذن لا نبالی بالموت. حتیٰ غلام جاؤن تک، غلام ہے سیاہ پوست، اس کے بھی یہی ہے کہ اذن لا نبالی بالموت، ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو موت سے آگے ہیں، جنہوں نے موت کو پیچھے چھوڑا ہے، ایمان اس حد تک ہے. کثرت کی پرواہ نہیں ہے، 30,000 کا لشکر ہے، پرواہ نہیں ہے. ایمان اس حد تک ہے کہ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، صرف خداوند متعال کا خوف. عمل صالح یہ ہے کہ دویٌ کدوی النحل، شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے جن کی بنبناہٹ ہوتی ہے، شبر عبادت پروردگار میں، اس طرح سے آوازیں ہیں. اور حق کی تلقین اس طرح سے کہ سب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، سب اپنے زمانے کے امام کی تلقین کرتے ہیں. سب کا محور اس کربلا میں اب عبداللہ الحسین ہے جو اس وقت امام زمان ہے، اس زمانے کا امام. سب کی توجہ اب عبداللہ الحسین کی طرف ہے. کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی سرکشی نہیں کرتا، صبر کی تلقین ہوتی ہے.